اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جبارو یا قہارو بحق ان اللہ سیبطلہ۔ 3 دن کے اندر جادو ہو، جنات ہو، سحر ہو، تعویذات ہوں، نظر بد ہو، کسی بھی قسم کا سایہ عصیب کا چکر ہو، معاملات جتنے بھی خراب ہوں، لا علاج ہو گئے ہوں، اس عمل سے انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر افاقہ ہوگا، بہتری ہوگی، صحت یابی ہوگی، جادو کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل بہت ہی سخت ہے، اس کو باوجہ مجبوری استعمال کریں۔ جب کہیں سے کوئی آپ کو مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو تب آپ اس عمل کو کریں۔ ایسے چھوٹے موٹے امراض میں، شک و شبہات میں اس عمل کو استعمال نہیں کرنا۔ تشخیص کر لیں یا کسی سے کروا لیں، اگر جادو سحر آ رہا ہے، تعویذات آ رہے ہیں اور اس کا آپ نے علاج کروایا، افاقہ نہیں ہوا، تب آپ یہ 3 دن کا عمل کر لیں، انشاءاللہ اس سے 100% آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ یہ عمل جلالی عمل ہے، باموکل عمل ہے۔ اس کے اندر جس طرح میں ترتیب آگے بیان کروں گا اس طریقے سے اگر کریں گے تو پھر آپ کو اس میں تھوڑی پرہیز کرنا ہوگی۔ 3 دن تک آپ نے گوشت، کچا پیاز، لہسن، دودھ، مچھلی، انڈا یہ استعمال نہیں کرنا۔ ہلکی غذا کھانی ہے، نرم غذا استعمال کرنی ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، محتاط رہنا ہے، ایسے بالکل اپنے آپ کو فری نہیں چھوڑ دینا جس طرح عام روٹین میں، عام دنوں میں بندہ رہتا ہے۔ مطلب 3 دن آپ محتاط رہیں گے۔ عمل سے پہلے گوشت کا صدقہ کریں گے، 1.25 پاؤ، 1.25 کلو یا جتنی بھی آپ کی گنجائش ہو، کسی غریب مسکین کو دیں، مدرسہ میں دیں، بنا کر دیں، آپ کی مرضی۔ اگر کوئی ترتیب نہ بنے تو پھر 1.25 پاؤ جتنا قبرستان کے اندر رکھ دیں یا کسی ویران جگہ، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ صدقہ گوشت کا لازمی کرنا ہے عمل سے پہلے۔ پڑھائی کا وقت آپ اپنی مرضی کا مقرر کر لیں، جو پہلے دن رکھیں 3 دن وہی رہے گی۔ پہلے دن آپ نے اول آخر درود شریف 21 بار اور عمل کی عبارت جو ہے وہ 206 بار پڑھنی ہے۔ دوسرے دن اول آخر درود شریف 21 بار اور عمل کی عبارت 306 بار پڑھنی ہے۔ تیسرے دن آخری دن آپ نے اول آخر درود شریف 21 بار اور عبارت عمل کو 606 بار پڑھنا ہے، عمل مکمل ہوا۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے 3 دن آپ نے یا تو چراغ جلانا ہے یا پھر شمع جلانی ہے۔ اس موکل کو کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کی آپ بتی بنا کر چراغ میں جلائیں، یا پھر آپ اس کو موم بتی کے اوپر، شمع کے اوپر لپیٹ کر اس کو جلائیں۔ اندازہ یہ رکھیں کہ یہ جب تک آپ کا عمل جاری رہے، یہ شمع یا یہ چراغ جلتا رہے، یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ جب عمل مکمل ہو جائے تب اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، جو بقیہ ہو اس کو ویسے جلا دینا ہے، مکمل جلانا ضروری ہے۔ موکل کے جو الفاظ ہیں، لفظ، حروف ہیں، وہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ یا الف، یا، تا، شین، میم، آگے 8 بار یا ہے، آگے ایل، الف، یا، لام، ایل، ٹھیک ہو گیا۔ اس عمل کو مریض خود اپنے لیے کرے، گھر میں اگر کوئی معاملہ خراب ہے گھر کے لیے کرے، دکان کا معاملہ خراب ہے، جادو سے دکان بند ہے، کاروبار بند ہے، وہاں پر اس کو استعمال کیا جائے۔ جہاں کہیں آپ کو ضرورت محسوس ہو اس عمل کو استعمال کریں، استعمال کروائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ وظیفہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 3 دن پرہیز بہت ضروری ہے، ایسے اس کو نہیں کر دینا۔ جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اپنا پرہیز رکھیں گے، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بقیہ جو اگر عام بندہ کر رہا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، تو اپنے آپ کو باوضو رکھے، ان 3 دنوں میں محتاط رہے، بس اتنا سا کہوں گا۔ عمل سے پہلے صدقہ بھی ضروری ہے، وقت کا میں نے بتا دیا۔ تو اس کو آپ جہاں کہیں بھی استعمال کریں گے، لا علاج امراض، موذی امراض، جادو سحر، جنات، تعویذات، نظر بند،
جو سخت قسم کے ہوں، بار بار ہو جاتے ہوں، تو انشاءاللہ اس سے ان کی دھجیاں اڑیں گی، پتہ چلے گا آپ کو کہ ہاں کوئی چیز اثر کر رہی ہے، تباہی کر رہی ہے، ان دشمنوں کو برباد کر رہی ہے، جادو کرنے والے کو بھی پتہ چلے گا۔ یہ جو بھی کسی نے عمل کیا ہوگا واپس پلٹ جائے گا، 110% پلٹانے کے لیے بھی یہ عمل کارگر ہے۔ جیسے جیسے یہ باموکل عمل، اب شمع جلائیں گے، پڑھائی کریں گے اور شمع یہ موکل والی جلتی رہے گی، میں کہتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا، اسی وقت آپ کو جلال آئے گا، آپ کو غصہ آئے گا، کپ کپی طاری ہوگی، آپ کے جسم کے بال کھڑے ہوں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، وہ پتہ چلے گا ہاں کوئی پڑھائی کر رہا ہوں، کوئی عمل ہو رہا ہے، آگے کوئی پروسیس ہو رہا ہے، آپ کو سارا نقشہ ایسے محسوس ہوگا، صاف پتہ چلے گا کہ ہاں یہ کارروائی اب اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ جو دشمن ہوگا دوران عمل وہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا، سمجھ میں بھی آ جائے گا، جس کے اوپر آپ کے دماغ ادھر بیٹھ گیا کہ ہاں یہ بندہ، جس کے اوپر غصہ آ گیا، وہ علامات ہوں گی، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بہت ہی بہترین، شاندار، مجرب ترین عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت وقت اس کو استعمال کریں، ایسے چیک کرنے کے لیے نہیں، پہلے تشخیص کریں یا استخارہ کریں۔ تو استخارہ کے لیے میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے، ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کسی سے کروا لیں۔ سمجھ نہیں آتی ہے مجھ سے رابطہ کر لیں، میں بتا دوں گا کہ آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ۔